ذات الصدور اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تھوڑی ہے تو اس کو ادھر ہی قابو کر لیا جائے تو مناسب ہوگا. جب یہ پھیل گئی یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ تو کافروں کے لیے ہے, یہ تو کافروں کے لیے ہے, یہ تو کافروں کے لیے ہے. تو فرمایا وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اور یہ دین حنیف, یہ دین اسلام, یہ دین توحید فطرت ہے. یہ وہی فطرت ہے جو وہاں پہ عہد لیا گیا تھا الستُ بربکم قالوا بلی. یہ وہی فطرت ہے, اس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اور اللہ کی تخلیق تبدیل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوگا کہ کافر کوئی پیدا ہو, یہودی پیدا ہو, عیسائی پیدا ہو, ہندو پیدا ہو. یہ ہو سکتا ہے ہندو کے گھر پیدا ہو, یہودی کے گھر میں, ایسا ہے, لیکن وہ پیدا ہوتے ہی یہودی ہو یہ نہیں ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرہ. ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. اس کے والدین اسے عیسائی, یہودی, مجوسی اور مشرک اور جو بھی ہے اس کے والدین بناتے ہیں. کیونکہ وہ جو کہے میں باپ دادا کے دین پر چلوں گا وہ تو وہی ہوگا جو ابے کا دین ہے, جو قوم قبیلے کا دین ہے. اور جب بندہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو, اسے یہ پتا ہو کہ میں نے اس دین کی اتباع کرنی ہے, اس دین کی اطاعت کرنی ہے جو دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. کیا سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات کو سمجھو. لا تبدیل لخلق اللہ. یہ تخلیق کرنے کا یہ طریقہ تبدیل نہیں ہوگا. فطرت پر انسان کو پیدا کیا جائے گا, فطرت پر. اور فطرت کیا ہے؟ توحید. فطرت میں توحید ہوتی ہے, شرک نہیں ہوتا. اس لیے بچہ روتا ہے, ماں کے پاس جاتا ہے, اسے پتا ہے میرے رب نے سبب میری ماں کو بنایا ہے, مجھے خوراک ملنی ہے تو ماں سے ملنی ہے, اسے پتا ہے فطرت پر پیدا ہوا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ پھر تکڑا ہو گیا اور کوئی قبروں پہ گرا, کوئی بت و مورتیوں پہ گرا, کوئی شجر و حجر پہ گرا, یہ بات کے معاملات ہیں. اس لیے بچہ سکون ماں کے گود میں پاتا ہے, اسے پتا ہے میرے لیے سکون کا سبب میری ماں کی گود کو میرے رب نے بنایا ہے. اور جب بندہ تکڑا ہو جائے پھر سبب خود بناتا ہے. اب سبب قبر والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا ذالک الدین القیم. یہ درست دین ہے, یہ دین توحید سیدھا دین ہے. اللہ سے مانگنا دین القیم ہے, اور مخلوقات سے سوال کرنا یہ دین القیم نہیں ہے. اللہ سے دعائیں کرنا یہ دین القیم ہے. اللہ کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھنا یہ دین القیم ہے. اور بتوں, مورتیوں کو, قبروں والوں کو اور کسی اور کو اپنا مشکل کشا, حاجت روا, دستگیر اور غوث اعظم سمجھ لینا یہ دین القیم نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اتباع, فرما برداری یہ دین القیم ہے. یہ تقلید, یہ پیری مریدی اور یہ نسبتیں, یہ سلسلے, یہ تصوفات, یہ تقریبات, یہ تخریبات ہیں, یہ تخریبی ہے, یہ ساری تخریبات ہی ہیں. اور کیا ہے؟ تخریب کاریاں ہیں یہ ساری. یہ دین القیم نہیں ہے. اطاعت رسول, اتباع رسول, فرما برداری رسول, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل جو دین ہوا ہے وہ دین القیم ہے. جو اس کے بعد بنتا چلا رہا ہے وہ دین القیم نہیں ہے. تو فرمایا دین القیم کی جو ہے وہ اس کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو, اسی کی طرف اپنے رخ کو کرو. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے بتا دیا لوگوں کی اکثریت دین القیم کو
نہیں جانتی. یہ جو سواد اعظم کا رٹا لگاتے ہیں انہیں تو پرکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. سواد اعظم ہے کیا؟ اکثریت سواد اعظم ہے یا رسول کی اطاعت سواد اعظم ہے یا رسول اللہ کی فرما برداری سواد اعظم ہے؟ فرمایا اکثریت نہیں جانتی. جو تمہارا معنی ہے نا سواد اعظم کا, وہ اس کا ترجمہ پھر یہ بنے گا اکثریت نہیں جانتی, جانتی نہیں دین القیم کیا ہے. جانتے ہوتے تو حنفی ہوتے, جانتے ہوتے تو پھر ہم شافی مالکی حنبلی ہوتے, جانتے ہوتے تو ہم جعفری ہوتے, جانتے ہوتے تو پھر نسبتوں کی بنیاد پر تعارف ہوتے. اس لیے دین القیم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس دین القیم کو اکثر لوگ نہیں جانتے. زیادہ کا زوم ہے نا جن کو, ہماری مسجدیں زیادہ, ہماری آبادیاں زیادہ, ہماری تعداد زیادہ, ہمارے گھر زیادہ, تم کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو؟ تو انہیں بتائیے قرآن کی اس آیہ مبارکہ سورہ روم کی آیہ نمبر 31 کو پڑھیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ دین القیم ہے کیا. اور دین توحید ہی تو دین القیم ہوتا ہے. جہاں شرک ہوگا وہ دین القیم ہوگا. اطاعت رسول, اتباع رسول ہی تو دین القیم ہے. اس لیے ذہن میں رکھا نہیں آتے کہ ہم نے سننا ہے, عمل کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. اٹھا دیں بھائی جان, ٹیک لگا کے نہ بیٹھو, نیند آ جاتی ہے نہ بیٹھو, ٹیک لگا کے نہ بیٹھو. بڑی مشقت سے اللہ جانتا ہے, تھک تھکا کے بھی پہنچتے ہیں کہ جی نہیں جانا ہے وہاں پہ. ذرا سی بات ہم کریں نا تو سب کو غصہ آتا ہے, پھر باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے, یہ کر کے وہ کر کے, صحیح نہیں کیا غلط کر کے. کوئی رواجی مسئلہ میں نہیں چلانا چاہتا, نہ رواج سمجھ کے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں زندگی کا مقصد اور مشن سمجھ کے کر رہا ہوں, اور یہی چاہتا ہوں کہ ہر فرد اسے مقصد سمجھے, اسے مشن سمجھے, اس کو آگے بڑھائے, اس کو چلائے. ساسو کا کوئی پتہ نہیں کب اکھڑ جائیں. سست لوگوں کی دنیا میں رہ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا. بیدار ہو جاؤ. ہم وہ ظالم قوم ہے کہ نبی کی بات کو بھی وہ مانتے ہیں جو ہمارے من کے عین مطابق ہو, جس میں ہمیں ظاہری فائدہ دنیا کا ملتا ہوا نظر آئے. تو بہرحال وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کس کو؟ دین القیم کو, سیدھے دین کو, درست دین کو, صحیح دین کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو دین لوگوں تک پہنچانا ہے, لوگوں کو دین کا علم دینا ہے. آپ کو بندہ کہ یہ سارے ہی غلط ہے جی, یہ سارے ہی غلط ہے, آپ ٹھیک ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, اس طرح کہنے کا حق کسی کو ہے پھر؟ اب بلکہ ڈھنکے کی چوٹ پہ کہے تم غلط ہو, چونکہ اکثریت کے بارے میں تو قرآن نے کہا وہ دین کو نہیں جانتی. تم اکثریت کو حق ہونے کی دلیل سمجھتے ہو, جبکہ قرآن تو کہتا ہے اکثریت باطل کی دلیل ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اکثریت باطل کی دلیل ہے. اکثرہم لا یعقلون, اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے. قرآن تو یہ کہتا ہے اکثرہم لا یعلمون, اکثر تو جانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ اکثریت ہونا حق کی دلیل ہے. وہ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور سمجھو, اللہ کا واسطہ ہے سمجھو. منیبین الیہ, اللہ کی طرف رجوع کرو. کس کو کہا گیا؟ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے جی. ہم تو سارے رجوع کیے ہوئے ہیں, ہم تو سارے صاف شفاف ہیں, ہم تو سارے رجوع کیے ہوئے ہیں, لہذا یہ کافروں کو کہا گیا ہے ہمیں کیوں کہتے ہو, ہم کیوں رجوع کریں, ہم تو مسلمان نہیں ہیں. یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. منیبین الیہ واتقوہ, لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. واتقوہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے,
اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو. رجوع کیسے ہوگا؟ یہ ڈرنا یہ دل کا عمل ہے، یہ رجوع کرنا دل سے یہ دل کا عمل ہے. کیسے پتا چلے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اب سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکو. میں تو نہیں جھانکتا، میں تو کسی کے گریبان کو نہیں جھانک سکتا، میں اپنے میں جھانک سکتا ہوں. پچھلے ہفتے آپ نے سنا تھا نبی نے فرمایا تھا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز ہے. جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کیا کیا؟ کفر و شرک کیا. اب جھانکو کہ کس نے پورے ہفتے میں کتنی کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، اور کتنی پڑھی ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور کتنی اکیلے میں پڑھی ہے. یہ سارے اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر بتاؤ کہ نبی کی بات سچی ہے یا تم سچے ہو. تم نمازیں چھوڑ کر بھی اعلیٰ مومن، تم نمازیں چھوڑ کر بھی جنت کے حقدار، تم نمازیں چھوڑ کر بھی ایمان کے دعوے دار اور پیغمبر کہیں. نماز ہے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان، ایک مومن مرد کے درمیان نماز ہے. جب یہ درمیان سے ہٹ جاتی ہے پیچھے کفر و شرک رہتا ہے. پھر کوئی ہے ایسا جو یہ کہے جی فلاں زور چھوڑ کر میں نے کفر و شرک کیا تھا اور میری وہ حالت کفر و شرک کی حالت تھی؟ کوئی مانے گا؟ لوگوں ہم نے نبی کو کیا مانا ہے، سمجھا کیا ہے؟ نبی نبی یا نبی نبی میلاد کے چاول کھانے کے لیے، غوث غوث یا غوث 11ویں کے لنگر کے لیے، 11ویں کے چاول کھانے کے لیے. اور ایک کلمہ اس لیے پڑھا گیا ہے کہ تاکہ چوتھے 40ویں حلال ہو جائیں، ہم کھا سکیں، یہ لنگر کھا سکیں. اور میرے بھائیوں یہ دین نہیں ہے جسے دین کہا جا رہا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. میری طرف توجہ جی. اس مسجد میں بھی بیٹھ کے اگر آپ نے مونچھوں کو واٹی دینے تو پھر دیکھ لیجئے، پھر آپ نے یہی کہنا ہے جی موضوع بدل لیا جائے جی کوئی اور ہے کی ہے. دیکھیں خیال کریں کہاں بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی پنچایت نہیں ہے، یہ کسی کے جرگے میں آپ نہیں بیٹھے ہوئے، احکم الحاکمین کے دربار پہ آپ کھڑے ہیں. آپ ادھر آئے بیٹھے، توجہ کیجئے کتنی بڑی ذات کے سامنے ہیں. نبی رحمت نے فرمایا واف اللحا وکس الشوارب، مونچھیں پست کرو داڑھیاں بڑھاؤ. کسی نے نہیں ماننی، موضوع بدل دو. نبی نے کہا ہے، محبت ہے، جان سے بھی پیارے ہیں نبی، سب سے پہلے نبی کہا وکس الشوارب، مونچھیں پست کر، واف اللحا، داڑھی کو چھوڑ. اللہ کی قسم نبی نے کہا ہے. مانو گے؟ کون کون مانے گا؟ وہ نہیں مانتے ہم نبی کی، ہم من کی مانتے ہیں، نفس کی مانتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں. اکثریت کس بات پہ خوش ہوگی ہم وہ مانتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم اللہ کی رضا نہیں لوگوں کی رضا چاہتے ہیں. میرے گاہک بڑھ جائیں، میری تجارت دکان زیادہ چلنے لگ جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، میں بڑا مادرن ہوں، سب کو صحیح کہہ کے چلتا ہوں. نہیں، تم نے سب کو صحیح کہا، نبی کو صحیح نہیں کہا، عملاً نہیں کہا. زبان سے کہا نبی نے جو کہا سچ ہے، کہا کرنے کی باری آئی پھر سچ نہیں ہے، پھر نہیں سچ. نبی نے سچ نہیں کہا، ہے بڑے سچے. واف اللحا وکس الشوارب، مونچھوں کو پست کر داڑھیوں کو چھوڑ دے. یہ نبی نے کہا تھا، یہ نبی نے کہا تھا. محبت کرتے ہو ذرا عمل کر کے دکھاؤ مسلمانوں. اے اللہ کا واسطہ ہے، اوے اللہ کا واسطہ. او نبی نے کہا، اوے اللہ کی قسم میری بات نہیں ہے، اوے کسی مسلک کی نہیں ہے، اوے کسی جماعت کی نہیں ہے، نبی کی ہے. وہ جانتے ہو نبی کون ہے؟ وہ جانتے ہو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے. محمد الرسول اللہ نے کہا، اوے اللہ کے رسول نے کہا ہے،
وہ گویا اللہ کی بات کی جا رہی ہے. او مرد تجھے مونچھے نہیں داڑھی کو نوازنے داڑھی چہرے پہ سجانے کا کہا ہے. او مونچھوں کو پست کرو. عورتوں کے لیے نہیں تھی نہیں آئی تیرے لیے آئی ہے اور پھر تجھے آزمایا تو مونچھے بڑھائے گا یا داڑھی بڑھائے گا. تجھے آزمائش میں ڈال دیا. او لوگوں نبی سے محبت کرو اے اللہ کا واسطہ. اوے اللہ کا واسطہ او نبی سے محبت کرو. اوے عملن کرو اے عملن. کون ہے باہر گلی میں چلے جاؤ اور کسی سے جاؤ جو اس وقت بھی چرس پی رہا ہے شراب اور زنا کی مجلسیں سجائے بیٹھا ہے اس سے بھی پوچھو وہ کہے گا نبی سے محبت کرتا ہوں. اور جب اس محبت کو کے اظہار کی باری آتی ہے کیوں ڈرتے ہو لوگ کہیں گے تو ملا بن گیا ہے تو مولوی اور صوفی بن گیا ہے. اوے مسلمانوں اوے اللہ کا واسطہ اوے عملاً نبی سے محبت کرو. اوے عملاً کرو. یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ قبر میں جانے کا کوئی وقت نہیں ہے. کب چلے جائیں؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے عصر کے وقت کوئی قبر میں چلا جائے اس سے پہلے چلا جائے. اس لیے مسلمانوں نبی سے محبت کرو. اللہ کا واسطہ ہوئے محبت کرو. عمل کرو. کہہ کے تھک گئے ہوئے کہہ کے تھک گئے. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرو. کس نے نماز نہیں پڑھی؟ کس نے نماز پچھلے ہفتے میں چھوڑی ہے؟ کون سی چھوڑی ہے؟ دن میں 3 پڑھی ہے 4 پڑھی ہے 1 چھوڑی ہے یا 5 ہی چھوڑ دی ہے 1 پڑھی ہے 4 چھوڑ دی ہے. وہ آپ جانتے ہو اپنے آپ کو. وہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو. یہ غلطیاں چھوڑ دو اللہ کا واسطہ ہے. یہ غلطیاں چھوڑ دو اللہ کا واسطہ ہے. دکان پر ہو تب بھی چھوڑ دو. سفر میں ہو تب بھی چھوڑ دو. کسی بھی مشقت میں ہو یہ غلطی چھوڑ دو. یہ بہت بڑی غلطی ہے نماز کو ترک کرنا. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے نہ ہو. وہ نماز چھوڑنے والا مشرکین میں سے ہو جاتا ہے. وہ تارک نماز مشرکین میں سے ہو جاتا ہے. وہ لوگوں اللہ کا واسطہ ہے. وہ صرف باتیں کیا کہ ہم تھک جائیں گے. کوئی عمل تو کرے. اور عجیب مسئلہ ہے. ایسی بات ہے نماز جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. جس سے پوچھو کہے گا ہر حال میں معاف نہیں تو کسی حال میں بھی نہیں پڑھ رہا. وہ بھی کہتا ہے کسی حال میں معاف نہیں جو کسی حال میں نہیں پڑھتا. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. کیوں دنیا کیوں باغی ہو رہی ہے؟ پھر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت برسے نہیں ہوگا. اور جس کے حالات نماز نہ بدل سکی, جس کی غمیوں کو خوشیوں میں نماز نہ بدلے, جس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں نماز نہ بدلے, وہ کون بدلے گا؟ جس کے حالات نماز نہ بدل سکے کون بدلے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا؟ اس لیے مسلمانوں یہ مت سمجھیے یہ خطیبانہ رنگ اور جس طرح یہ ماحول چلا ہوا ہے کوئی اور لوگ ہوں گے. مجھے رب کی عزت کی قسم ہے لوگوں, میں نے دین کو کمائی کا نہیں جان جوخم میں ڈال کر اللہ کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے یہ مشن اپنایا ہے. وگرنہ وہ ڈھنگ بھی آتے ہیں وہ رنگ بھی آتے ہیں جو دنیا بنا سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں سمجھو اس بات کو. اللہ کا واسطہ ہے سمجھو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے. آپ نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. وہ جب جمعے کا دن شروع ہوتا ہے, آپ بھی دیکھ لیں نہ آتے اور کام کر لیتے, کیا ضرورت تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کام کاج کریں روٹی کمائیں. اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. جمعے کا دن شروع ہوتا ہے, سورج چڑھتے ہی رب کے فرشتے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں. وقفت الملائکۃ, آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر. کس نے کہا ہے؟ بخاری کی روایت پڑھ رہا.
وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، یہ میرا تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں میرا تیرا۔ سورج چڑھتے ہی وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر۔ اور کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے؟ مسجد کے۔ سن رہے ہو؟ اگلی بار پھر لیٹ آنا، کیونکہ ہمیں نبی کی بڑی قدر ہے۔ ہم نبی کی مانتے ہیں، ساری دنیا کی نہیں مانتے۔ ہم ایسے لوگ ہیں، کہتے یہ ہیں، مانتے دنیا کی ہے، نبی کی نہیں مانتے، مانتے نفس کی ہے، پھر کہتے یہ ہیں ہم نبی کی مانتے، کسی اور کی نہیں مانتے۔ یہ ہم کہتے ہیں، حالانکہ کرتے ہم کچھ اور ہیں۔ اور منافق نہ بنو، مومن بنو، سچی بات کہو۔ نبی ہمیں بہت عظیم انسان تھے، لیکن ان کی ہر بات ہم مان کر چل نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، مہمان آ جاتے ہیں، کوئی اور کام ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو دیکھنے جانا ہوتا ہے، لہذا نماز تو وقت پر بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا، مکمل دین پہ یہی سکھایا گیا ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے دین پہ عمل، کیوں نہیں ہوتا؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا، پہلے کون آیا، وہ لکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یکتبون الاول فالاول، وہ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں پہلے کون آیا، پھر میرا تیرا نام لکھنے کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ وہ بندہ مومن آ تو صحیح، ہمارے رب نے ہماری ذمہ داری لگا دی، لکھنا کون آیا۔ وہ لوگوں، حالانکہ رب کو لکھنے کی ضرورت ہے، رب کو نہیں پتا پہلے کون آیا پھر کون آیا، کوئی ضرورت ہے؟ یہ پھر کیوں فرشتوں کی ذمہ داری؟ استقبال ہو رہا ہے، یہ تمہارا استقبال فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تم نے کہا تھا فسادی ہے، تم نے کہا تھا خون ریز ہے، تم یہ کہتے رہے یہ دنیا کے مال و متاع میں پھنس جائے گا، دیکھو کون آتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے ہماری اکثریت تب آتی ہے جب فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کام کاج کی الجھنیں پڑی ہیں، اور پھر فرشتے لکھتے ہیں پہلے آنے والے کا ثواب۔ نبی رحمت نے فرمایا یہودی بدانا، اونٹ کی قربانی کا اجر بھی ساتھ لکھتے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا وہ فرشتے پہلے آنے والے کا کیا لکھتے ہیں؟ جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہے۔ وہ ہم میں سے کون ہے جو استطاعت رکھتا ہے ہر جمعہ اونٹ کی قربانی کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا اتنا اجر دوں گا جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی ہے۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر جو اس کے بعد آتے ہیں ان کے لیے گائے کی قربانی۔ کوئی ہے جو ہم میں سے بیل کی قربانی ہر جمعہ دے سکتا ہو؟ فرمایا اجر لکھا جاتا ہے۔ ثم کبشہ، پھر مینڈے کی، دمبے کی قربانی۔ ثم دجاجہ، پھر مرغی قربان کرنا۔ ثم بیضا، پھر جو آخر وقت عین خطبے کے شروع ہونے سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایسے اتنا اجر لکھا جاتا ہے جیسے انڈے کی قربانی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے طَوَوْا صُحُوفَهُمْ، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے، ممبر کے لیے نکلتا ہے، چڑھتا نہیں، نکلتا ہے، طَوَوْا صُحُوفَهُمْ، وہ اپنے صفحے جن پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اس ذکر کو، خطبے کو سننے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں آپ کو کب آنا ہے، کون سا کام۔ اللہ کی قسم ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں پتہ چلے اگر آج میرا جمعہ رہ جائے تو مجھے اونٹ ملے گا، بندہ اونٹ دے رہا ہے، جمعہ چھوڑنا پڑے گا، ہم اونٹ کے لیے جمعہ۔ کوئی بندہ کہ ابھی ابھی گائے لے جاؤ، آپ کہیں جی گھنٹہ رہتا ہے جمعہ، نہیں ابھی ابھی لے جاؤ، ابھی ابھی بعد میں پھر جائے، ہم کہیں جمعہ ٹھیک ہے، جمعہ اگلے جمعے پڑھ لیں گے، گائے تو اگلے جمعے نہیں ملنی۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں ایمان والے، اور اپنی غلطیاں، اے ہمارے من میں کیا ہے، ہمارے نفس میں کیا ہے، ہمارے کرتوت کیا ہے، اگر دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو کوئی ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کرے۔ ہم اتنے
ہمارے دل اتنے پاکیزہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاملے میں اتنا خیر سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف توجہ دو۔ یہ جو پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا یہ آپ کو تنبیہ کے لیے، وگرنہ کسی کو غلطی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ہوا نا کہ دیکھیں جی امام صاحب نے بڑی غلطی کی ہے کہ وہ جمعہ نہیں ہوا، خطبے کا وقت آسمان کی طرف سے مقرر ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، نہیں، حالانکہ شرعی غلطی نہیں تھی، شریعت میں اسے کوئی غلطی قرار نہیں دیا جا سکتا، صرف آپ کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہوا، آپ نماز سے پیچھے رہ گئے تو مسئلہ کیا بنا؟ دیکھیے جن کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، تو آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ امام آپ کے لیے آئے اور آپ ہوئی نہ۔ اس لیے خیال کیجئے، اور یہ حدیث اب بار بار نہ سنانی پڑے، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں بار بار، کوئی پتہ نہیں میرا خطبہ شروع کرنے کے بعد میں کب ختم کر دیا کروں اور کب جماعت کھڑی ہو جائے۔ ٹائم 12:45 لکھا ہے، یہی ٹائم ہے آخری، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، ہمیشہ نہ بھولنا، پھر نہ کہنا، کیونکہ مجھے سب نظر آ رہا ہوتا ہے، کون آیا ہے، کون لیٹ ہے اور کون کب داخل ہو رہا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ بھی اپنے معاملے میں غور کیجئے، مجھے بھی اپنے معاملے میں اللہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں معاف فرمائے۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر میرے نہ چاہتے ہوئے کہیں باطل بیان ہوا ہو وہ میرے نفس کا وسوسہ، شیطان کے وسواس میں سے ہے۔ اللہ آپ کو میرے وسواس سے، شیطان کے وسواس سے، اور اللہ ہم سب کو ہمارے نفس کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفر صفر صفر۔